اچھا پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ. معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, جس میں مرید ایک آتا ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا, یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ, اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. اور اچھا اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے, آپ نے پڑھا ہوگا. ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, اس کو چھوڑو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اور اس پہ ہماری جانیں قربان. انہوں نے 3 رکھ دی. ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ پیغام پہنچانے والا, مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں, تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں, لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, خوش عقیدہ لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے, عقیدے پکے تھے, لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا کہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے, یہ دیا. اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ پہلا, وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے ثابت کریں کہ یہ کلمہ. دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے, مولانا علی تھانوی کو بھی پتا تھا, ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. یہ طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا شبہ. تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے, کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ کسی کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہو نا, جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں, 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے, اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا, تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے, کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے, ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں, جاعل الملائکۃ رسلا, قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا. کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے. لغت کا مطلب کیا, میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر دوں پھر آپ بتائیے. رسول لغوی معنی میں ہے, یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے, اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں. تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتا ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں, میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے, یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے, اللہ کے ولی ہیں, یہ اس کی تعویل کرتا ہے. تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے, ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے. لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو, ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو, ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے جو غلط واقعہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. دیکھیں قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں. مشرکین بغلے بجانے لگے, لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم, کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ, عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہے, وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے, یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعبیر ان کو معلوم ہے, بل ہم قوم خصیمون, لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں, یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے, ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے. ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے, ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے. اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا, لغوی معنی میں رسول مراد تھا. تو اتنی حد تک تعویل مولانا تھانوی نے کی ہے. یہ موقع چونکہ نہیں تھا, انہیں تو صرف مولانا تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے, اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے, کہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری, اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں, میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر, اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے بعد اور ہزاروں علماء ہیں نا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, سب نے ان کو بزرگ مانا ہے, تو وہ سب بھی کافر ہیں. جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے. مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا, یعنی نبی ماننا تو دور کی بات, جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا, کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں, رسول سے لغوی رسول مراد ہے, اصطلاحی مراد نہیں ہے, تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر,
फिर उनको मानने वाले भी काफिर, फिर मुफ्ती तारिक मसूद भी काफिर, फिर मौलाना शरफ अली थानवी भी काफिर, फिर उलमाए अरब भी काफिर, जिन जिनके कोई वाक़या का पता है और किसी ने भी उनको काफिर नहीं कहा बल्कि काफिर के बजाय बुजुर्ग कहा, तो ये सारे दायरे इस्लाम से खारिज हैं। कादियानियों के बारे में तो हमारा यही नजरिया है। तो अब ये सवाल हमसे नहीं बनता, ये सवाल इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बनता है कि जनाब आप क्या ताबील करते हैं इसकी, सर करते हैं या नहीं करते? सर मैं आलम है वो आप और अनडाउटेबली बुजुर्ग हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन अशरफ अली थानवी साहब को कम से कम इतना तो लिखना चाहिए था कि इस पे इस्तगफार बनती है, जैसे आपने कहा। देखिए मौलाना थानवी का खिताब जो था ना समझदार लोगों में था। बहुत सी चीजें एक यानी हम किसी पे कुफर का फतवा लगाते हैं ना तो सिर्फ इतना डिफेंड किया जाता है कि भाई ये काफिर नहीं है, इनकी मुराद ये थी। तो मौलवी थानवी ने भी इस हिस्से को हाईलाइट किया है। और अगर आप मैं ये समझता हूं या आप ये समझते हैं कि मौलवी थानवी को ये करना चाहिए था, इस वजाहत के बाद ये भी कहना चाहिए था कि ये जुमला गलत है, तो कहना चाहिए था। ये उनसे गलती हुई है मौलवी थानवी से, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी? कुछ बातें इंसान को कहनी चाहिए, वो नहीं कही होती उसने। और जो आप कह रहे हैं ना लुग़वी मानी, मैंने आपको अभी तिरमिज़ी वाली हदीस भी बताई जो कि उसमें कि रसूल का मैं रसूल हूं, मतलब नुमाइंदा हूं, पैगाम पहुंचाने वाला हूं। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ मोहम्मद रसूल अल्लाह जी, जिस पे आपकी मेरी इंजीनियर साहब सारों की जाने कुर्बान जी। तो हमारा लेकिन अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू में ना लगाते ना फिर तो गलती नहीं होती ना। तो वो हम तो मान रहे हैं कि गलती हुई है उनसे, हाँ। और उस गलती की बेस गलत नहीं थी। बेस मुरीद का इम्तिहान लेना था कि जल्दी बदगुमान हो जाता है या तावील करता है। सर ये बेस गलत नहीं थी, हुई गलती है, तो हम उस गलती को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। जी सर, कहा उन्होंने गलत किया। किसी पीर को अपने मुरीद का ऐसा इम्तिहान लेना जायज नहीं है। ठीक तो है। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू में ना लगाते फिर तो रसूल का माना तो लुग़वी माना में तो रसूल रसूलुल्लाह तो सब कुछ है ना, वो फिर आजमाइश कहां से होती मुरीद की? ये तो आजमाइश जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू में लगाया। हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये इस तरह से किसी को आजमाना ये जायज नहीं है, क्योंकि इससे पहला जो मैसेज जाएगा वो बहुत गलत मैसेज जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे आप दिफा नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है आपके बड़ों को भी इसका दिफा नहीं करना चाहिए। किसी ने भी नहीं दिफा किया। मौलवी थानवी ने सिर्फ ये बताया कि ये इसका उनकी मुराद क्या थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आप लोग भी ऐसा किया करो। अगर वो इसको अच्छा काम समझ रहे होते तो दूसरों को भी तरगीब देते कि अपने मुरीदों को इस तरीके से आजमाया करो। चलो अच्छा, दूसरा है सर थानवी रसूल अल्लाह जी। अब अल इमदाद रिसाले में जी। एक मुरीद ने खत लिखा कि ख्वाब में भी मैंने पढ़ा, बेदारी में भी पढ़ा, और कि यानी ये मैं तो ये कहना भी नहीं चाहता थानवी रसूल अल्लाह या तो, और उन्होंने आगे से लिखा थानवी साहब ने, अशरफ अली थानवी साहब ने, तुम्हारा पीर मुतब्बा सुन्नत है। मुतब्बा सुन्नत क्या मतलब होता है? मुतब्बा सुन्नत मैं आपको पूरा बताता हूँ। पीर उस मुरीद को ख्वाब आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह ख्वाब में पढ़ रहा है। जी जी, ख्वाब में कुछ भी हो जाए ना, उसने लिखा बेदारी में भी, बेदारी में गैर इख्तियारी तौर पर। बाज़ दफा ख्वाब आता है, वही जागते हुए आदमी की जबान पे गैर इख्तियारी कलिमात होते हैं। जब गैर इख्तियारी तौर पर आपकी जबान से कितना बड़ा भी कुफ्र निकल जाए, शरीयत का हुक्म है उसकी तावील करो। सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है और ऐसे मोहब्बत करता है तौबा करने वाले से कि उसकी आपने मिसाल दी कि एक आदमी की सवारी सालो सामान के साथ किसी सहरा में गुम हो गई, मौत की नीयत से आके वो लेट गया, जब आंख खुली तो वो सारी सवारी और सवार उसके सामने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी से गलती से उसने जबान से अल्फाज कहे। तो इससे पता चलता है, हालांकि तो बिल्कुल कुफर हो गया ना, अल्लाह को बंदा कह दिया और अपने आप को क्या कह दिया? अल्लाह कह दिया। तो ख्वाब में एक शख्स को आया, पहली बात ख्वाब में कुछ भी आ जाए, नामुमकिनात भी चीजें ख्वाब में नजर आ जाती है। ख्वाब में कोई जिना भी कर रहा हो ना, उसकी भी तावील की जाएगी, तावील बताई जाएगी। मैंने सऊदी अरब में किसी ने से आए थे, जब शेख बिन बाज रहमतुल्लाह मुफ्ती आजम जिंदा थे, किसी ने मुझे वाकया सुनाया कि उनके पास फोन आया एक खातून ने कहा मैंने किसी, पहले उसने नाम नहीं बताया, कह रहे मैंने किसी बुजुर्ग को जिना करते हुए देखा है। तो वो बड़ी फिरासत दी थी और अल्लाह ने उनको, तो उन्होंने कहा कि वो जन्नती हैं। कोई पूरा ख्वाब मुझे याद नहीं है सियाको सबक, लेकिन बारह उसके अल्फाज ये थे बदकारी करते हुए देखा। उन्होंने कहा वो जन्नती हैं। उसने कहा मैंने आपको देखा है। तो फिर रोते रह कहते हैं एक हफ्ता वो। तो ख्वाब के मतलब होते हैं, ख्वाब में हदीस में ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो किसी साहबिया ने बताया कि आपके गोश्त का टुकड़ा, आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा निकल के आया। मुझे पूरा ख्वाब याद नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का गोश्त जो है ना वो टुकड़ा निकल के आया इनकी गोद में। जागती हालत में तो ये तौहीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का गोश्त काटना, उसके टुकड़े की बात करना। ख्वाब में कुछ भी हो। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मैंने ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की है, जागती हालत में तो नामुमकिन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा ख्वाहिश की थी तो बेहोश होकर गिर गए थे। तो ख्वाबों की दुनिया पे किसी पे फतवा लगाना। अच्छा दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं मुझे ख्वाब आया और इस कदर ज़हनी टेंशन में है, अगर उसका अकीदा खराब होता वो उठ के हंसता खेलता उछलता कूदता आके बताता कि पीर साहब आपकी अजमत को सलाम, मुझे ख्वाब आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफी रसूलुल्लाह। आगे वो ख्वाब सुना रहा है और बेदारी में गैर इख्तियारी तौर पे उसकी जबान से वही ख्वाब वाले कलिमात निकल रहे हैं। तो ऐसे शख्स को जो इतना ज्यादा घबराया हुआ हो, उसको डर हो कि मैं काफिर तो नहीं हो गया, तो शरीयत भी कहती है ऐसे शख्स को ऐसी ताबीर बताओ जिससे वो खुश हो जाए, जिससे वो मुतमईन हो जाए। तो मौलवी थानवी ने उसकी टेंशन दूर करने के लिए उस ख्वाब की ताबीर बताई कि रसूलुल्लाह का मतलब, अशरफ अली रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं है कि मैं अल्लाह के का रसूल हूं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुझे रसूलुल्लाह से मुनासबत है, मैं भी सुन्नत की इत्तिबा करता हूं। ये इसका क्या मतलब है? मुत्तबी सुन्नत, यानी मैं नबी को फॉलो करने वाला हूं। अगर वो खत्म नबूवत के मुनकिर होते तो वो कहते हैं बिल्कुल बेहतरीन ख्वाब आया तुम्हें, मैं हूं अल्लाह का रसूल। ये भी तो कह सकते थे कि ये शैतानी ख्वाब है, अच्छा ये गलत ख्वाब है, ये ऐसा ना देखो तुम भी। वो बेहोश होकर गिर जाता, उसको तो लग रहा था कि ये गलत ख्वाब है ना, और इतना घबराया हुआ था वो। सर कैसी बात करते हैं? मैं मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स को ये भी तो कह सकते थे कि जिसने गलती से कह दिया कि अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा, कह दिया ना। तो यानी ख्वाब तो वो है कि जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। जी मेरा तो नहीं कंट्रोल ना, मैं उठता हूँ मुझे अजीब गरीब ख्वाब आते हैं, मैं इस्तगफार करता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ख्वाब जाहिर करने वाली,
تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو، یہ استغفار کرو، تم بھی استغفار کرو، میں بھی کرتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ دیکھیں بلاغت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کون الکلام۔ یہ پوڈ کاسٹ میں تو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا ہے اور آپ اسے یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے ایمان پہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا، تو ایسے موقع پہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال، جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے بات کرنا۔ مذہب سچویشن نہیں دیکھتا، بالکل 100% مذہب سچویشن دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھتے ہیں آپ صحابی کی حالت کو دیکھ کر اس کے حساب سے بیان دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیا زانی کی توبہ قبول ہوگی؟ عبداللہ بن عباس کو اندازہ ہو گیا کہ زنا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا زانی کی توبہ قبول نہیں ہے، زانی کے بارے میں یا قاتل کے بارے میں، تو سچویشن دیکھ کے اس کو مسئلہ بتایا۔ حالانکہ توبہ تو زانی کی بھی قبول ہے، قاتل کی بھی قبول ہے، لیکن بھائی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس توبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور عالم کا کام ہوتا ہے سچویشن دیکھ کے اس کی بات کا مطلب بتائے۔ مولوی تھانوی اگر اسے کہہ دیتے کہ یہ خواب غلط ہے، اس نے مر جانا تھا، اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، تو اس کو تعویل بتائی انہوں نے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ہوتا نا تو خواب کی تعبیر میں یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں، خواب کی تعبیر میں کہتے ہیں کہ یہ اچھا خواب ہے، بالکل بہترین خواب ہے، اور اسی پہ قائم رہنا، کسی کو بتانا نہیں، بس یہ میرا اور آپس کا تمہارا آپس کا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو ایک تسلی کے لیے خواب کی ایک تعبیر بتائی اور اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں غلط ہو۔ ویسے میں یہ بھی انہوں نے لکھا، ہو سکتا ہے یہ غلط۔ آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، بہتر جانتے ہیں، خواب ہر قسم کے آتے ہیں، شیطانی خواب بھی آتے ہیں، اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں، کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے۔ میرا خیال ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو، میں بھی، اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں، شیطان چالیں چلتا ہے، اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم تو سوئے ہوئے تھے۔ بہرحال سر نہیں، یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ ایک صحابی نے سے گناہ ہوا، وہ نبی کی خدمت میں آئے، اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، نبی کی خدمت میں آئے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، نماز پڑھی اور آئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ فرمایا کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے، نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی، ظہر کی بھی پڑھی تھی، گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے، گناہ کرتے تو بھی پڑھتے، لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر، اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی۔ تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، تو وہ گھبرا رہے، آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں، وہ ٹینشن عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص، تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے، اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ اور پھر میں وہی سوال کروں گا، انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہیں۔ جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرفی رسول اللہ والا، تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مولوی تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو جب ہم نے جواب ریکارڈ کروایا نا کہ خواب کا واقعہ ہے، تو پھر پیترا بدلا انجینئر صاحب نے کہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، حالانکہ وہ جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری کہا ہے۔ تو انجینئر صاحب کو پہلے پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ خواب آیا، اور پھر وہی خواب جب بیداری میں غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، یہ سب چیزیں انجینئر حذف کیوں کر گیا؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ سوال ادھر بنتا ہے، جتنا الزام بنتا ہے آپ اتنا لگائیں نا، پھر اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے کہ الزام بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن آپ تو پورا واقعی توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے آپ۔ اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے، وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا کہ مولانا اشرف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے، ان کے ماننے والے کافر ہیں، مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں، میں تو بیعت ہوں مفتی رشید احمد صاحب تھے، وہ بیعت تھے مفتی عبدالغنی پورپوری سے، اور وہ بیعت تھے مولانا تھانوی سے، مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہے، میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں، تو ہم سب کافر ہیں۔ پھر تو یہ آپ کیوں دو طرف پینترے بدلتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، دوسری طرف کہتے ہو کہ کافر نہیں تھے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری مصنف ہے اس کتاب کے، کتاب ہے المہند المغند جی، اور 35 علماء دیوبند کے دستخطوں والی کتاب ہے جی۔ اشرف تھانوی صاحب کا، آپ کے پیر و مرشد کا بھی اس میں نام ہے، صفحہ نمبر 18 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے جی۔ اور اب وہ حصہ، اب یعنی وہ جو طویل ہے، وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹچ کر رہا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بہرحال۔ اور ایک دوسری طویل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے افضل ہیں، اور عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو لہٰذا وہ سب سے افضل۔ لیکن ایک تو کسی صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی تھا، جوبہ مبارک بھی تھا، وہ ان کو دھون پلاتے بھی تھے، فیض یاب بھی ہوتے تھے، کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ دوسرا ہے کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو، میں تو بس اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہنا۔ اب یہ جو اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، دیکھیں ہر عقیدوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں۔ انجینئر صاحب نے بھی ایک بڑکی ماری ہے کہ ہر عقیدہ بنیادی ہی ہوتا ہے، یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ کچھ عقائد ایسے ہیں
जो तवातुर से कुरान और हदीस में बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह साबित है, जैसे अकीदा आखिरत है, अकीदा तौहीद है, अकीदा खत्म नबूवत है। इनमें यानी फरिश्तों का वजूद, जो हम जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत, ये इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद हैं। इनमें कोई इख्तिलाफ करेगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इन चीज़ों को शरीयत ने बहुत 2 और 2 4 की तरह बयान कर दिया है। कुछ अकीदे ऐसे हैं जिनको शरीयत ने बयान नहीं किया है, उसमें आप कोई भी राय रख सकते हैं जब तक कि वो किसी सही हदीस के खिलाफ ना हो, उसमें कोई भी राय आप रख सकते हैं। तो ये जो अकीदा है कि अर्श ज्यादा बेहतर है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से जो मिट्टी टच होती है वो ज्यादा बेहतर है, ये अकीदा ऐसा है कि जिसको कुरान और सुन्नत ने वाज़ेह तौर पे बयान नहीं किया। अगर कुरान और सुन्नत ने ये बयान किया होता ना कि अर्श ज्यादा अफजल है, फिर हम कहते हैं कि जो ये अकीदा रखे कि नबी के जसद से छूने वाली मिट्टी ज्यादा बेहतर है, वो कुरान के खिलाफ जा रहा है। कुरान और हदीस इस बारे में खामोश है। जिन्होंने खुद इतराफ किया कि साहबा ने ये क्यों नहीं बताया इस बारे में, तो नहीं बताया, तभी तो बात के लोगों में इख्तिलाफ हुआ ना, और वो अब के लोगों में इख्तिलाफ हुआ है। तो इसलिए इसमें कोई नस नहीं है। इंजीनियर साहब ने इसमें भी बड़ी, मैं जब जेलम गया था तो सब चीजें लेकर गया था मैं, इसमें भी निजाम ने बड़ी गड़बड़ की है। कुरान की आयत पढ़ी, इधर लबतगू इला दिल अर्शी सबीला, अच्छा ये आयत भी गलत पढ़ी है, ठीक है ना, आयत सही क्या है, ये जो पढ़ी है ना वो गलत पढ़ी है, वो वीडियो पढ़ी है मेरे पास, और उसमें भी 2-4 दफा में जाके शायद 8वीं 10वीं दफा में जाके ठीक किया उसको। तो इससे अर्श की फजीलत पता चलती है, अफजलियत पता नहीं चलती है। कुरान में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ज्यादा फजीलत है। तो कोई ये कहे कि हजरत मूसा की इतनी फजीलत है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है, हम कहेंगे अफजलियत अलग चीज है, फजीलत अलग चीज है। अर्श का अल्लाह से ताल्लुक है, जिसकी बेस पे अर्श की बहुत फजीलत है, जो कुरान ने भी बयान की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से जो मिट्टी टच होती है, हम उसकी अफजलियत के कायल है कि वो अर्श से ज्यादा अफजल है। तो हम अर्श की फजीलत का इंकार नहीं कर रहे। कोई एक कुरानी आयत या कोई एक हदीस दिखा दी जाए जिसमें आता हो कि अर्श ज्यादा, यानी तमाम इस कायनात में जितनी भी चीजें उनसे अर्श ज्यादा अफजल है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये अल-मुहन्नत का अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो ये दोनों अकीदे रखे जा सकते हैं। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि अर्श ज्यादा अफजल है तो भी शरीयत में खामोशी है इस बारे में। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद से जो मिट्टी टच होती है वो ज्यादा अफजल है तो भी कोई खराबी नहीं है।